هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے بچو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. قل کہہ دیجئے تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا. وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی میں سے کیا. تبدو، خواہش کرے گا، لو کاش، ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اس کے درمیان اور اس نافرمانی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ
ان آیات میں ایمان والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ خالق اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، عزتیں بھی وہی دیتا ہے، ذلتیں بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عزتیں اللہ کے پاس ہیں اور بادشاہ بھی اللہ ہے، وہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، تو پھر کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے عزت لینے کے لیے ان سے دوستی بنائے، یا کافروں سے ظاہری منفعت لینے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے کافروں کو اپنا دوست بنائے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف مومنوں کو ہی اپنا دوست بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، یعنی کافروں سے اپنی دوستی بڑھائے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ کسی بھی درست راستے پر نہیں ہے اور کسی بھی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جو بچنا ہے یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ امام طبری نے عبداللہ ابن عباس سے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی رکھیں، الا یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ اگر کسی جگہ پر مسلمان بھی رہتے ہیں اور کافر بھی رہتے ہیں، لیکن کافر جو ہیں وہاں پر غالب ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو اس صورت میں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کسی حد تک تعلق تو ہوگا، ظاہری فوائد کو حاصل کرنا بھی ان کے ہاں ایک کام ہوگا۔ اس صورت میں ان سے کسی حد تک جو تعلق ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، البتہ دین میں ان کی مخالفت جو ہے یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کمزور تھے اور صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدے کیے تھے بنو قریظہ کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ اور بنو قینقاع کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کے قبیلے نہیں تھے، اتحاد کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مل کے ان کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کافروں پر غالب کیا تو پھر آپ نے کافروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان آیات سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کے کافروں کے ملک میں جانا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے، یعنی آدمی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور ذریعہ معاش کے لیے، پیسوں کو کمانے کے لیے وہ کافروں کے ملک میں چلا جائے۔ اب ظاہر ہے جب کافروں کے پاس جائے گا، ان کے ملک میں رہے گا تو ان کے ساتھ تعلق بھی بنانا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا بھی پڑے گا، اور امور زندگی میں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کرنا پڑیں گے۔ تو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنا اللہ نے تو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ البتہ اگر کسی ایسے ملک میں جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، کافروں کا ملک ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اپنے دین پر عمل کرنا اور دین کی جو دعوت ہے اور تبلیغ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی اگر دشواری نہ ہو تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ ایسے ممالک کی طرف جو سفر ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہاں پہ مسلمان آزادی سے اپنی عبادت نہیں کر سکتے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے جب نورانی فرشتے اس کی روح قبض کریں گے اور پھر اس کو ماریں گے اور یہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم نے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟
تو یہ ایک بہت بڑی نافرمانی ہے اور یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے ملک کو بلا وجہ چھوڑ کر کے کافروں کے ملک میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کافروں کو تو آپ نے دوست بنانا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِتُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اگر تم اپنے سینوں میں کسی بات کو چھپا لیتے ہو یا اسے ظاہر ہی کر دیتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بعض جو مسلمان تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اب ہوا یہ کہ یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا صحابہ کرام، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے رشتہ دار تھے مکہ مکرمہ میں، تو دل ہی دل میں ان کے بارے میں محبت بھی موجود تھی۔ بعض کے رشتہ دار تھے، بعض کے دوست احباب تھے، تو یہ جو مسلمان تھے نا کمزور ایمان یا نئے جو مسلمان تھے، ان کے دلوں میں کافروں کی کسی حد تک محبت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان محبتوں کو چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو، اللہ تو ان کو جانتا ہے نا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل کے کسی کونے میں بھی کسی بھی کافر کے بارے میں کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم تو اللہ سے اور مسلمانوں سے چھپا کر محبتیں کر رہے ہو نا، اللہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تو آسمانوں کے بھی رازوں کو جانتا ہے اور زمین کی چھپی ہوئی خبروں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن، وہ قیامت کے دن بھی تو یاد رکھیں، جس دن انسان نے جو کام کیا ہے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں پائے گا۔ انسان نے کوئی چھوٹا کام کیا ہوگا، بڑا کام کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، کوئی اچھا کام کیا یا کوئی برا کام کیا، اللہ کی طرف سے وہ کام جو ہے وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا کہ تم نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین سے پھر کہیں گے، یہ جو نافرمان لوگ ہیں، جب اللہ ان کی برائیوں کو ان کے سامنے کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ رب العالمین کہیں گے تم نے جو چھوٹا کام کیا، جو بڑا، ہم نے ہر کام کو گن کر کے شمار کر کے رکھا تھا، آج یہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے۔ تود لو ان بینھا وبینہ امدا بعیدا، اب یہ جو مجرم ہے نا یہ چاہے گا کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت دوری کا فاصلہ بنا دیا جائے، یعنی یہ میرے گناہ نہ ہوں، میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان بہت دوری ڈال دی جائے، یعنی میں ان گناہوں سے بہت دور رہنا چاہتا ہوں۔ جو آخرت میں آپ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بہت دور رہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ یہ ساری باتیں کر کے آپ کو اپنے آپ سے ڈرانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ویسے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔